الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا وأعلانا وأجلانا وأنورنا وأكملنا وأشرفنا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خير فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلهي نجني من كل زيغ بجاه محمد مولى الجميع وهب لي في مدينتي قرارا بعد الموت دفنا بالبقيع اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا درگاہ محترم برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی فضل و احسان ہے کہ عاشوراء ذی الحجہ کی ابتدا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بابرکت دن اپنے خاص اور مقربین مومنین کو عطا فرمائے ہیں کہ جس میں مسلمانان عالم پوری دنیا سے حرم بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں، حرم نبوی میں جمع ہوتے ہیں
لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اپنی عز و انکساری پر اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو مانتے ہوئے، فریضہ حج جیسی مقدس عبادت کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں حج مبرور کر لیا، وہ ایسا ہے گویا کہ جیسے آج ہی دنیا سے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہو، یعنی اس کے ذمے کسی قسم کے کوئی گناہ باقی نہیں رہتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ صفا اور مروہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھتے ہیں کہ چند لوگ سعی کرنے کے لیے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھائی حرم بیت اللہ میں جو آپ نے سفر کیا ہے اس طرف، وہ کس نیت سے کیا ہے، کیا کرنے آئے ہو؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت ہم حج اور عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ تمہارا کیا مقصد تھا؟ کچھ سوالات کرنے کے بعد ہر سوال کے بدلے میں یہی جواب ملتا رہا کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہاں پر اللہ کو راضی کرنا، رسول اللہ کی سنت کا احیاء کرنا، اس کے علاوہ ہمارا نہ یہاں پر تجارت کرنا مقصد تھا، نہ یہاں پر شہرت حاصل کرنا مقصد تھا، نہ کسی قسم کا کوئی مانگنا مقصد تھا، صرف اور صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، رسول اللہ کے طریقے پر چلتے ہوئے اس حکم کی بجا آوری کے لیے آئے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر ایسا ہے کہ تم آج کے بعد سے اعمال دوبارہ سے شروع کرو۔ اس سے مراد کہ تمہارے پہلے جو اعمال ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ جل جلالہ نے اس حج کی برکت سے معاف کر دیا۔ اب تم اس طور پر اعمال شروع کرو کہ جیسے تم آج ہی دنیا میں آئے ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو شخص بیت اللہ میں حج اور عمرہ کی نیت سے اس وجہ سے آئے کہ وہ اس سے محض اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس کے گناہوں کو اس طرح سے معاف فرما دیتے ہیں کہ جیسے وہ اسی دن دنیا کے اندر آئے۔ بہت ساری روایات میں اس قسم کی ترغیب موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے لیے بہت ساری خوشخبریاں بیان فرمائی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ جو شخص خالصتاً حج کے ارادے سے بیت اللہ کی طرف سفر کرتا ہے، کائنات کی تمام مخلوقات اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ بخشے بخشائے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پہلی دفعہ
حج کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، اور جس نے زندگی میں دوسری دفعہ حج کیا وہ اس طرح سے ہے کہ اس نے اللہ کو قرضہ دیا ہے، اور جس نے 3 دفعہ حج کیا یا تیسری دفعہ حج کیا وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شہداء کا مقام ہوتا ہے، مقربین کا مقام ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ اس کو مقام عطا کرتے ہیں کہ اس کے جسم کو ہر قسم کی آگ سے اللہ محفوظ فرماتے ہیں، بشرطے کہ 3 حج اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیے۔ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشفا میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے پتہ چلا کہ کسی جگہ پر کچھ لوگوں نے مل کر کسی ایک شخص کو قتل کیا، اور اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کو، اس کی لاش کو جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس کا جسم جل نہیں رہا۔ تو حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی ایک ایسی ضرور نیکی ہے جس کی برکت سے اللہ نے ان کے جسم کو معمون کر دیا ہے، ان کے جسم کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو پتہ کرنے پر یہ بات سامنے آئی کہ اس شخص نے 3 حج خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رکھے تھے۔ تو ان حجوں کی برکت یہ تھی کہ اللہ نے اس کے جسم کو ہر قسم کی آگ سے محفوظ فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ مہر ثابت کرتا ہے کہ اللہ کا امر جو ہے وہ غالب آ کے رہتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر قسم کی آگ سے محفوظ رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کی آگ سے بھی محفوظ رہے گا اور جہنم کی آگ سے بھی محفوظ رہے گا۔ جب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو بنایا تو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ اے ابراہیم اس ملت کی طرف اعلان کر دیجئے، ان لوگوں کو پیغام دے دیجئے کہ یہ لوگ میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے، فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے سارے کے سارے جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف آ جائے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ میں یہ اعلان کیسے طور پر کروں جبکہ میں ساری انسانیت تک آواز کو پہنچانے سے قاصر ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، روایت کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کا کام ہے صرف اور صرف اعلان کرنا، آپ اعلان کر دیجئے، لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام۔ تو چنانچہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعلان کو ساری آدمیت اور انسانیت تک پہنچا دیا، اور پوری دنیا سے تمام اہل ایمان بیت اللہ کی طرف سفر کرنے لگے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو آل ہے، روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ جو انبیاء علیہ السلام ہیں وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ اللہ نے ایسا منصب عطا فرما رکھا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے انبیاء کی شریعت کا
اور ان کی رسالت کا مرکز بنا کر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر جو سنت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جاری ہوئی، اس سنت کو اللہ رب العزت نے سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کے اندر کسی نہ کسی صورت میں زندہ رکھا۔ پھر خاص الخاص امام الانبیاء، فخر کونین، سرور کائنات حضور انور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کے اس حکم نامے کو بطور دین اور جزء دین بنا کر بھیجا ہے، شعائر دین بنا کر بھیجا ہے، کہ جس کے بغیر کسی قسم کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ جس کے ذمہ زکوٰۃ آتی ہو، جو شخص صاحب نصاب ہو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ فریضہ حج ضرور ادا کرے۔ جو زکوٰۃ دینے کا اہل ہے اس کے ذمے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ حج بھی ضرور ادا کرے، اور اگر وہ اپنی زندگی میں حج نہیں کرے گا تو اس کے ذمے سے یہ جو ذمہ داری ہے یہ ساقط نہیں ہوگی۔ اس کی آنے والی جو دوسری نسل ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ صاحب از خود حج نہیں کر سکے تو اس کے ورثاء کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اس کا مال وراثت تقسیم کرنے سے پہلے، مال وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے میت کا جو مال ہے اس میں سے حج کے لیے حصہ مقرر کریں، اور اپنے اس سربراہ اور سرپرست کی طرف سے کسی نیک صالح متقی شخص کو حج بدل کروائیں۔ اس کو حج بدل کروانے کے بعد اب جو بقیہ کا مال وراثت ہے اس کو تقسیم کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر اس کی طرف سے نہ خود انہوں نے حج کر سکے اپنی زندگی میں، اور نہ ان کے انتقال کے بعد کسی دوسرے کو حج بدل کروایا گیا، تو وہ شخص از خود بہت سخت گناہ گار ہے۔ اس کی وراثت تقسیم جو ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں تھی جب تک کہ اس کی طرف سے حج ادا نہ کروایا جاتا۔ اگر وراثت تقسیم کی گئی ہے تو وہ خلاف شریعت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حجاج کو یہ خاص فضیلت عطا فرما رکھی ہے کہ اللہ کا جو نیک بندہ مومن مسلمان جس نیت کے ساتھ حج بیت اللہ میں جاتا ہے، جس چیز کی امنگ اور آرزو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آرزو کو، اس امنگ کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک بہت بڑا گروہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جس میں امت کا ایک بہت بڑا حصہ وہ محض سیر و سیاحت کے لیے حج کو کرے گا، محض سیر و سیاحت کے لیے حج کو ترجیح دے گا۔ یعنی لوگ حج کرنے جائیں گے، مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا نہیں ہوگا، مقصد یہ ہوگا کہ جاتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کیا کس طرح کا بیت اللہ ہے اور کس طرح کی مسجد نبوی ہے، اور کچھ گھومیں گے پھریں گے، کچھ دن ریسٹ کریں گے اور پھر آ جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ایک طبقہ وہ شہرت کے لیے حج کرے گا، کہ ان کا مقصد ہوگا کہ ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں
اور جب حج کر کے آئیں گے تو لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں گے، لوگ ہمیں نیک اور متقی صاحب کہیں گے۔ تو اس مقصد کے واسطے وہ لوگ حج کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک طبقہ ایسا ہوگا کہ جن کا مقصد صرف اور صرف تجارت کرنا ہوگا، اور وہ میری امت کا متوسط طبقہ ہوگا، درمیانہ طبقہ ہوگا، جن کا مقصد یہ ہوگا کہ اپنے علاقوں سے کچھ اشیاء لے کر وہاں جائیں گے، وہاں پر جا کر وہ چیزیں فروخت کریں گے یا کسی کو دیں گے، اور وہاں سے اس قسم کی اعلیٰ چیزیں لے کر یہاں پہ اپنے علاقوں میں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا مقصد صرف اور صرف سوائے تجارت کے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور ایک آخری طبقہ ایسا ہوگا جو امت کے مفلسین ہوں، جو امت کے غرباء ہوں گے۔ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر ہم غریب اور نادار بن کے لوگوں سے بھیک مانگیں گے۔ تو چنانچہ اپنی ضروریات، اپنا مال و اسباب جمع کر کے، اپنی ضروریات پوری کر کے وہاں سے واپس آ جائیں۔ فرمائی 4 قسم کے طبقات، ان کا سوائے دنیا کے حصول کے کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ آنے والے وقت میں میری امت کے اندر ان لوگوں کی کثرت ہوگی۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی ارشاد فرمایا جو لوگ ان مقصدوں کے لیے، ان مقاصد کے لیے سفر کریں گے، ان مقاصد کے لیے بیت اللہ کی طرف جائیں گے، ان مقاصد کے لیے حرم نبوی کی طرف جائیں گے، یاد رکھیے گا نہ ان کو دنیا میں کچھ حاصل ہوگا اور نہ آخرت میں کچھ حاصل ہوگا۔ آج اشرافیہ کی بہت بڑی جماعت، بہت بڑا گروہ، اشرافیہ سے مراد یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کا مقصد محض یہ ہوتا ہے کہ ہم حج کرنے کے لیے جائیں اور ذرا تھوڑا سا چل کر کے آئیں، تھوڑا سا انجوائے کر کے آئیں۔ بعض بیوروکریٹس اور سرکاری افسران اس قسم کے بھی دیکھے گئے ہیں کہ جن کی کوشش ہوتی ہے وہ سرکاری کوٹے سے اپنا حج اپروو کروا کر گورنمنٹ کے خرچے میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے صحافی، یہ سارے اس اشرافیہ کے اندر آتے ہیں۔ بیوروکریٹس، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے عہدوں پہ ہوں یا کسی بھی سول گورنمنٹ کے عہدوں پہ ہوں، مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ یہ جو سرکاری سہولت ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چند دن چھٹیاں کرتے ہیں، اس ماحول میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں، اور اس کے بعد آگے اپنے کام میں لگیں۔ ہمارا تو پیسہ بھی نہیں لگنا، ہمارا تو خرچہ بھی نہیں آنا۔ تو اس مقصد کے لیے وہ لوگ محض حج کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس شہرت کے جس کے وہ بھوکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو دوسرا طبقہ ہے اس کا مقصد بھی پہلے طبقے کا مقصد سیر و سیاحت ہے، دوسرے طبقے کا مقصد شہرت ہے۔ ان کو کیا ہوتا ہے کہ جی ہم چلتے ہیں وہاں پر اور جا کر بیت اللہ شریف میں جائیں گے، حج کریں گے، تو جب واپس آئیں گے تو لوگ ہمیں حاجی صاحب نیک بندہ کہنا شروع کر دیں گے، جس سے ہماری نسبت، ہمارا جوڑ صلحاء کے ساتھ پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس ذیل کے اندر ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں
کہ بہت سے لوگ، آج کل رواج بن چکا ہے، یہ آپ کو بڑی پکی اور سچی بات بتا رہا ہوں، بہت سے کیسز اس قسم کے ایسے ہیں کہ جو آنکھوں سے دیکھیں، آج کل ایک رواج بن چکا ہے کہ بہت سے لوگ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ حرم بیت اللہ میں جا کر نکاح پڑھتے ہیں، وہ شادیاں جو ہیں وہ مسجد نبوی میں جا کر کرتے ہیں۔ پاکستان سے بہت ساری فیملیاں ایسی کہ جنہوں نے محض اس مقصد کے لیے سفر کیا کہ جی ہم حج جو ہے، وہ نکاح جو ہے وہ مسجد حرام میں کریں گے، ہم نکاح جو ہے وہ مسجد نبوی میں کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے یا غلط؟ یاد رکھیے گا، فی نفسی ہی مسئلہ صالحیت پر مبنی ہے، نیکی پر مبنی ہے۔ بیٹا خاموشی کرو۔ فی نفسی ہی مسئلہ نیکی پر مبنی ہے۔ دیکھنے سے عمل لگتا ہے کہ بھئی بڑا نیک عمل ہے، بڑا اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، لیکن بنیادی طور پر عمل کا جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے کو چھوڑ کر جو اس کے اندر اس کے لوازمات تھے، جو سہولت تھی، جو اس کو کرنے کا ایک ڈھنگ شریعت نے متعین کر رکھا تھا، اب اس کی مخالفت اس شخص نے کی ہے، جس کے طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عمل درست ہے، کیونکہ شریعت کے ہاں معیار تو یہ ہے کہ جس جگہ پر بھی موجود ہوں، دنیا میں تمام جگہ مومنین کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں، جہاں پر بھی مسلمان چاہے وہ نکاح کو منعقد کر سکتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ اپنے قریب ترین مسجد میں کر دے۔ اب یہ ایک بدعت حسنہ کے طور پر چیز سامنے آتی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر خیر زیادہ ہے، اس کے اندر خیر زیادہ ہے کہ ہم وہاں جا کر نکاح کریں گے۔ کوئی بھی رسم، کوئی بھی بدعت جب رواج پکڑتی ہے، ابتداءً اس کے ماننے والے بڑے تھوڑے سے ہوتے ہیں، چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے، چند لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اس ظان کے اندر، اس گمان کے اندر اس بدعت کی اشاعت اور ترویج میں لگتے ہیں کہ جی بڑا نیک عمل ہے، بڑا کار خیر ہے، بڑا اس سے فائدہ ہونے والا ہے۔ جب اس سسٹم کو ڈیزائن کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ عمل اس رسم سے نکل کر رواج بن جاتا ہے، اور پھر ایک حد تک امت اس رواج کو اپناتی رہتی ہے، پھر رواج کے بعد اس کو عادت بنایا جاتا ہے، پھر عادت کے بعد اس کو عبادت بنایا جاتا ہے، اور جب اس کو عادت کے بعد عبادت بنایا جائے، یہی وہ عمل ہے جو شریعت کی نظر میں کفر کے برابر مرتکب کا گناہ ہے، جو بظاہر نیکی اور صالحیت پر مبنی لگ رہا ہے، مگر کوئی شخص اس کو عبادت بناتا ہے کہ بئی معنی کہ جی اس کے بغیر، اس جگہ کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، اس جگہ کے بغیر نکاح درست نہیں ہوگا، تو وہ عمل شرعاً درست تو کیا، وہ شرعاً جو ہے وہ کفر بن جائے گا، کیونکہ شریعت کی جو حدود ہے، شریعت کا جو دائرہ کار ہے، وہ ساری کی ساری دنیا ہے، تمام مساجد، تمام جگہ اللہ کے امر کے تابع ہیں، ہر چیز پر اللہ کے دست قدرت کا قبضہ ہے، تمام جگہوں پر اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، لیکن یہ خاص طبقہ کیا کرتا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر جائیں اور اس قسم کے، اور علیہ باللہ جہاں تک دیکھا گیا کہ دلہن کو سجا کر سرخ جوڑے، اس کو سجا کر بیت اللہ شریف میں لایا جاتا ہے۔
سر کے اوپر باریک سا دوپٹہ، چہرے پہ باریک سا دوپٹہ ہوتا ہے، اور وہ سرخ جوڑے میں سجی ہوئی آگے بیت اللہ کے صحن پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف بچے کو بٹھایا جاتا ہے، بیچ میں نکاح خواہ بیٹھا ہوا ہے۔ بیت اللہ کی حرمت کی جتنی حدود ہیں وہ اس موقع پر پامال کیا۔ پھر ایک ویڈنگ ایلبم بنائی جاتی ہے، جوڑا نکاح کے بعد وہاں پر معانقہ کر کے ایک دوسرے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تصویریں بنا رہا ہے، یادگاری کے طور پر وہ تصویریں جمع۔ آپ کی بادشاہی مسجد لاہور میں وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہی سب کچھ کئی دفعہ علماء اس پر آواز اٹھا چکے ہیں، ہماری حکومتیں اور ہمارے اوقاف کے ادارے وہ تمام تر دیوس بن کے بیٹھے ہوئے، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ ان مساجد کی بے توقیری مجموعی طور پر امت کے عذاب کی صورت میں نازل ہوتی ہے، امت میں عذاب کی صورت میں نازل ہوتی ہے مساجد کی بے توقیری۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی مومن بندہ مسلمان کسی بھی مسجد کو آباد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مسجد اس مسلمان کو آباد کرنے والے کو دعائیں دیتی ہے، اور جب کوئی مسلمان کسی مسجد کو ویران کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس مسجد کی آبادی کے اندر کسی قسم کا عمل دخل نہیں رکھتا، تو وہ مسجد اپنی ویرانگی پر ان لوگوں کو، ان بے نمازیوں کو، ان ایمان والوں کو جو باوجود وسائل کے، باوجود قدرت کے آ سکتے تھے مگر نہیں آئے، اپنی ویرانگی پر بددعائیں دیتی ہے۔ تو حرم بیت اللہ میں ہر روز یہ تماشا ہوتا ہے۔ وہاں کی حکومت اگر وہ سختی کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت ظالم ہے۔ تو ایک طبقہ کیا کر رہا ہے، وہ خاص طور پر وہ صرف اور صرف اس مقصد پر عمل کیے ہوئے ہیں کہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں شہرت مل جائے، ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں آ کر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ عمل کیا ہے اور ہماری شادی سب سے منفرد ہو، ہماری شادی سب سے منفرد ہو۔ تو وہ اس چیز کو بنیاد بنا کر اس قبیح عمل کو سر انجام دیتے ہیں کہ مسجد حرم کی، بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ دوسرا طبقہ جو ہے وہ متوسط طبقہ، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کچھ چیزیں اپنے علاقوں سے جمع کر کے لی جائیں، اور بہانہ یہ کیا جائے کہ یہ ہم وہاں پر ہدیہ تحفہ لے کے جا رہے ہیں، مگر وہاں پہ جا کے وہ چیزیں فروخت کر دی جاتی ہیں۔ پھر وہاں سے ایک بہت بڑا سرمایہ روپے پیسوں کی شکل میں ساتھ لے کے گئے ہوتے ہیں، تو وہاں سے کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا کی جو نادر چیزیں ہیں، جو دنیا کی انوکھی چیزیں ہیں وہ خریدی ہیں اپنے عزیز و اقربا کے لیے۔ یاد رکھیے گا، وہاں پر سب سے بڑا تحفہ، وہاں کا سب سے بڑا انعام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ آب زمزم ہے اور وہاں کی کھجور ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ دنیا میں کسی اور جگہ پر نہ ملتی، تمام چیزیں ہر جگہ پر ہوتی ہیں۔ لیکن یہ متوسط طبقہ کیا کرتا ہے کہ بہت بڑا سرمایہ پہلے اپنے گھروں سے لے کے چلتا ہے، وہاں پہ جاتا ہے، وہاں جا کر وہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ وہاں سے چیزیں اپنے عزیز و اقربا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے لائی جائیں، اور ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ محض فروخت کے لیے لائی جاتی ہیں، اور یہ بھی آج کل ہو رہا۔ چوتھا طبقہ جن کا مقصد بھیک مانگنا ہے، تو اس میں تو ایک بہت بڑا نیٹ ورک پچھلے دنوں پکڑا جا چکا ہے کہ لوگ اسپیشلی وہ صرف اور صرف پاکستان سے اور یہاں برصغیر کے جو ہمارے ممالک ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، ان ممالک سے اکثر غربا صرف اس وجہ سے ویزا لگوا کر وہاں پر عمرے کے لیے جاتے تھے کہ وہاں جا کر بھیک مانگتے۔ ایک دن میں 5,000 ہزار لوگ ایسے پکڑے گئے ہیں کہ جو وہاں پر بھیک مانگ رہے تھے، اور پتہ کرنے پر پتہ چلا یہ پاکستان کا، اور وہ آتے ہیں
1 مہینے بعد ویزا لگا کے پھر واپس. کیوں؟ صورتحال یہ تھی کہ ایک دفعہ جانے میں اتنے پیسے مانگ لیے جاتے تھے کہ اس سے بعد میں 5 عمرے کیے جا سکتے ہیں. اتنا پیسہ نہیں. مگر اب انہوں نے ان بیکاریوں کے خلاف ایکشن لیا ہے اور ان کو جیل میں ڈالنا شروع کر دیا. ان کے پاسپورٹ منسوخ کرنے شروع کر دیے اور اپنے انٹرنل جو FIA اور اس قسم کے ادارے ہیں ان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ 5 سال کے لیے ان کو بین کیا جائے. ان کے خلاف انکوائری کی جائے, ان پر پرچہ درج کیا جائے. یہ ملک میں آنے کے بعد بھی اپنے گھر اور اپنے شہر میں نہ جا سکیں بلکہ سب سے پہلے یہ جیل میں جائیں اور وہاں پر کوئی 2, 4, 5 سال رہیں تاکہ ان کی اکڑ ٹھکانے. تو آج اس لیول پر حضور علیہ السلام کی تمام فرامین میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے. اور اسی طریقے سے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب جمرات پر شیطان کو پتھر مارے جا رہے تھے تو اس موقع پر ایک شخص ہے جو بہت بوڑھا ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے اور رنگ زرد ہوا پڑا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں شخص ہوں, میں ایک ایسا شخص ہوں کہ جس کو امت کے حالات سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ جتنی پوری دنیا سے جو سواریاں ہیں جو دوڑ دوڑ کر حرم بیت اللہ کی طرف آ رہی ہیں, حاجیوں کو لے کر آ رہی ہیں, کاش کہ یہ سواریاں میرے راستے میں چلتی. اور جتنے یہ لوگ اپنا مال خرچ کر کے حرم بیت اللہ میں آ رہے ہیں, کاش یہ مال کھیل کود پر, لہو لعب پر اور عیاشی پر خرچ کیا جاتا. اس قسم کے بہت سارے جملے اس نے کہے. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا تو ہے کون؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں. اور امت کی اس ایمانی کیفیت نے, اس مضبوط ایمان نے, اس محبت نے, اس اللہ کے حکم کی بجاوری کے اندر جو ساری خلق دنیا کے مختلف کونوں سے ایک مرکز پر جمع ہو کر ایک صدا لگا رہی ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ صدا شیطان کہتا ہے مجھے اس قدر خائف کر رہی ہے کہ اس نے اندر سے مجھے کھوکھلا کر دیا. اور عنقریب اگر ساری امت اسی طریقے سے اجتماعیت کے ساتھ اللہ کے احکامات پر, رسول اللہ کے طریقے پر, حضور علیہ السلام کی شریعت پر چلتے ہوئے دین کو پورا کرنے میں لگ گئی, عنقریب میری جو حالت تم دیکھ رہے ہو, میری حالت اس سے بھی بدتر ہو جائے گی اور میں اسی حالت میں امت کی اجتماعیت کو دیکھ کر مر جاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرم بیت اللہ میں جمع ہونا اور مسلمانوں کا عبادت کرنا ہے, یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان شیاطین کی محنت کو توڑتے ہیں, اللہ کے نظام کو توڑتے ہیں. آج کچھ سیکولر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور آج کل آپ سوال سنیں گے سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر, یہ بہت ساری اس قسم کی واحیات گفتگو کی جاتی ہے. اور یہ حج کی کیا ضرورت ہے؟ 10-12 لاکھ کا حج کیا جاتا ہے, اس سے بہتر ہے کسی غریب کی بچی کا نکاح کر دیا جائے. حج کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا لاکھوں اربوں ٹن کی صورت میں ویسٹ جمع کیا جاتا ہے, جانوروں کو تلف کیا جاتا ہے, کیا ضرورت ہے اس کی؟ علماء کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. بہتر یہ ہے کہ اتنے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں, خون بہایا جاتا ہے, محض اپنی لذت کے لیے, نقل کفر نہ باشد. یہ جملہ میں تصریح کے ساتھ بتا رہا ہوں. یہ کہا جاتا ہے اپنی زبان کی لذت کے لیے. ایسا کسی نے جان بوجھ کے ایسا کسی نے کہا کسی بھی شرعی عمل پر کہ اپنی لذت کے لیے, اپنے مقصد کے لیے, تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا, یاد رکھیے. اور یہ صراحتاً کفر کرتے ہیں کہ جی اپنی لذت کے لیے مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں, یہ لوگ ذبح کرتے ہیں. علماء کو چاہیے اس مسئلے پر نظر ثانی کریں. علماء کو چاہیے اس مسئلے پر نظر ثانی کریں اور 1-2 سال قربانی نہ کریں. یہ پیسہ گورنمنٹ کے فنڈ میں جمع کروائیں, قرضہ اتار دیں,
بیت المال میں جمع کرائیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بھائی اس کے لیے شریعت نے ضابطۂ اخلاق بنا رکھا ہے، سوسائٹی ایک بنا ہوا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ ادا کریں، بیت المال میں جائے، آپ کی زکوٰۃ غرباء میں تقسیم ہو، اور بس تھوڑا سا ہے، یعنی 2.5% ہے، پورے سال میں سے کل آمدن میں سے 2.5% دینا ہوتا ہے، کوئی زیادہ بڑا ٹیکس نہیں ہے، لیکن اس پر کوئی بات نہیں کی جاتی، اس پر کوئی ترغیب نہیں دی جاتی، اس پر کبھی جو جوڑا نہیں جاتا۔ اگر کوشش ہوتی ہے تو اسلام کے بنیادی اور اساسی مسائل جو اسلام کی علامت ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، اگر علماء متفق ہو کر یہ فیصلہ کر لیں کہ جی اگلے 5 سال میں ہم اپنی آمدن کا، تمام مسلمان یہ اتفاق کرتے ہیں، اپنی آمدن کا ہم 20% حصہ اپنی آمدن سے نکال کے غرباء میں تقسیم کریں گے، کیا اس بات پر اتفاق ہو سکتا ہے؟ کسی صورت بھی سب سے پہلے مخالفت کرنے والا طبقہ بھی یہی ہے، کبھی بھی مسلمانوں کو اس عمل پر مجتمع نہیں ہونے دیے۔ تو اس لیے شریعت کے جتنے احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک حکم نامے جس جگہ پر موجود ہیں، یہ بہت ساری حکمتوں سے پر ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری برکات رکھی ہیں، ان کو من و عن ماننا یہی ایک مسلمان کی شان ہے، اسی کے اندر اللہ نے ہماری دونوں جہانوں کی ہمارے لیے خیر و برکت رکھی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے احکامات اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔